سر جی خان صاحب سے بڑی لمبی ملاقات ہوئی آپ کی. آپ تو کہہ رہے تھے کہ میں یوں گیا یوں آیا. میں یوں ہی گیا ہوں, یوں ہی واپس آیا ہوں. اور میں کیسے گیا تھا؟ میں اسٹریچر پہ تو نہیں واپس آیا, خدا نخواستہ. دیکھیں بات یہ ہے کہ اصل میں نا خان صاحب نے بہت زیادہ باتیں کرنی تھیں, کیونکہ یہ اس دن 3 دن پہلے جس دن خان صاحب نے یاد فرمایا تھا چند اخبار نویسوں کو, تو وہ 4 بجے کا ظاہر ٹائم تھا. تو میرا خیال ہے کہ 2 بجے وہاں پہ وہ بربریت کا جو مظاہرہ شروع کر دیا گیا تھا 2 بجے کے لگ بھگ شروع ہو گیا تھا وہاں پہ, اور وہاں پہ جانا ناممکن تھا. تو اس دن بھی میں نے پھر بھی پوری کوشش کی تھی کہ میں کسی طرح اندر چلا جاؤں, اور میں نے کافی لوگوں سے کہا کہ یار میں بائک پہ بیٹھ کے چلا جاتا ہوں, لیکن پتہ چلا کہ یار کسی طرح بھی اندر جانا ممکن نہیں ہے. تو اور بھی باقی ساتھی بھی ہمارے جو 3-4 اور سینئر اخبار نویس تھے, انہوں نے بھی اس طرح کوشش کی جانے کی, لیکن وہ نہیں اس دن پہنچ سکے تھے. تو وہ کافی ساری باتیں, کافی سارے ایشوز اکٹھے ہوئے تھے جو خان صاحب نے ڈسکس کرنے تھے, اور کیے, اور کھل کے کیے خان صاحب نے بہت زیادہ. سر جی حوصلہ کیسا تھا خان صاحب؟ یار ایک روایتی سا سوال ہوتا ہے, خان صاحب کیسے تھے, خان صاحب کی باڈی لینگویج کیسی تھی, خان صاحب کا حوصلہ کیسا تھا. ایک ہی تو چیز ہے اس بندے کے پاس, اور اس کا نام ہے حوصلہ. تو خان صاحب پوری طرح حوصلے میں تھے. یہ میں روایتی بات نہیں کر رہا, پوری طرح حوصلے میں تھے. اور لگتا نہیں تھا کہ خان صاحب پورے 1 ہفتے سے, اور وہاں بیٹھ کے محسوس ہوتا ہے آپ کو زمان پاک کے اندر جب آپ جاتے ہو تو وہ سپاٹس دیکھ کے وہاں پہ اندازہ ہوتا ہے آپ کو کہ اس دن وہاں پہ کیا قیامت صغریٰ تھی 2 دن پہلے وہاں پہ. ابھی بھی سڑک پوری زمان پاک کی جو کیمپس والی سڑک ہے, وہ یوں لگتا ہے کہ جیسے کسی نے وہاں پہ بم پھاڑے ہوں. جگہ جگہ سے سڑک زخمی ہوئی ہے, جیسے لوگ زخمی ہیں اسی طرح وہ سڑک زخمی ہوئی ہے. اور میرا خیال ہے کہ لمبے عرصے تک وہ سڑک جو ہے وہ گواہی دیتی رہے گی وہاں پہ. اور آج بھی جب ہم ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوئے تھے تو ابھی تک 3 دن پہلے کی وہ خان صاحب بتا رہے تھے کہ یہاں پہ گھر کے کسی کمرے میں بھی کوئی ایسا کمرہ نہیں تھا جہاں پہ آنسو گیس کی جو وہ شیلنگ ہو رہی تھی اس کے جو اثرات تھے وہ محسوس نہیں ہو رہے تھے. تو آج تیسرے دن تک وہ اثرات موجود تھے وہاں پہ. سر خان صاحب آپ لوگوں کے ساتھ اپنے دل کی باتیں بھی کرتے ہیں, آپ کے ساتھ اور بھی 5-6 سینئر جرنلسٹ موجود تھے, کیا باتیں ہوئیں کچھ بتائیں ہمیں بھی. یہ بڑی لمبی چوڑی باتیں ہوئیں. ظاہر ہے کہ ایسی ملاقاتوں میں زیادہ تر باتیں جو ہیں وہ آف دی ریکارڈ ہی ہوتی ہیں, لیکن جو آن دی ریکارڈ باتیں تھیں نا وہ بھی خاصی ہلا دینے والی تھیں. وہ اس لیے کہ آپ نے پوچھا کہ خان صاحب کا حوصلہ کیسا تھا, تو خان صاحب بھرپور طریقے سے حوصلے میں تھے, اور ان کے چہرے پہ کوئی پریشانی نہیں تھی. لیکن خان صاحب میں نے 1-2 باتوں کے حوالے سے خان صاحب کو میں نے پریشان دیکھا, اور پہلی بار میں نے اس طرح دیکھا. ایک تو خان صاحب بار بار اپنے جو کارکن بہت بری طرح زخمی ہوئے تھے ان کے ذکر پر خان صاحب بار بار جو ہے وہ رنجیدہ ہو رہے تھے, اور خاص طور پہ ذیل شاہ, اور پھر ایک اور کارکن جو آنسو گیس کے طوفان کے اندر بھی جو ہے وہ نعرے لگا رہا تھا, اس کا ذکر خان صاحب بار بار کرتے ہوئے رنجیدہ ہو رہے تھے. اور پھر جس خاتون پہ پولیس نے سیدھی شیلنگ کی ہے نا, اس کو ربر کی گولیاں تھیں یا پیلٹ گن تھی کیا تھی پتہ نہیں, اس پہ جس کے آگے ایک نوجوان جو ہے وہ آ کے اس خاتون کو بچانے میں کامیاب ہوا ہے, اس کا ذکر کرتے ہوئے خان صاحب بہت زیادہ جذباتی اور پریشان اور رنجیدہ سے نظر آ رہے تھے. اور ان حالات کی وجہ سے, اور مجھے یہ لگتا ہے کہ خان صاحب جو ہیں وہ یہ نہیں چاہ رہے کہ یہ جو مناظر ہیں یہ رپیٹ ہوں. اسی لیے جب بار بار خان صاحب سے پوچھا گیا کہ آپ 18 تاریخ کو پیش ہو رہے ہیں, تو خان صاحب نے کھلے دل سے کہا کہ یار میں نے کب انکار کیا تھا, پہلے بھی میں 18 کو بالکل پیش ہو رہا ہوں. اور لیکن خان صاحب کو جو سیکورٹی کنسرنز ہیں وہ بھی بہت شدید ہیں, اور وہ بڑی وضاحت کے ساتھ خان صاحب نے ہم لوگوں کے ساتھ شیئر کیے ہیں. باقاعدہ جیسے نقشہ بنا کے بتاتے ہیں کہ اس جگہ پہ جہاں پہ مجھے بلایا جا رہا ہے, تو وہ کہہ رہے تھے کہ مراد سعید اور یہ جو لوگ بار بار ذکر کر رہے ہیں کہ عمران کی جو گرفتاری ہے وہ گرفتاری نہیں بلکہ وہ موت کا پروانہ ہے, تو کہتے ہیں کہ یہ باتیں جو ہیں یہ بالکل رول آؤٹ نہیں کی جا سکتی, اور اس بات کے بدستور بڑے سنگین ہائیسٹ لیول پر خطرات موجود ہیں کہ یہ لوگ مجھے راستے سے ہٹانا چاہتے ہیں. سر خان صاحب کو دوبارہ گرفتار کرنے کی کوشش کی جا سکتی ہے 18 سے پہلے؟ بالکل کی جا سکتی ہے. اور خان صاحب اب نا, کیونکہ خان صاحب نا کسی بھی بات پہ جو پچھلے 1-1.5 ہفتے میں ہوا ہے نا,
خان صاحب کو بہت زیادہ مطلب جو لوگ ان کو یقین دہانی کرواتے ہیں مختلف چیزوں کی، ان کی سیکورٹی کے حوالے سے بھی، ادھر ادھر سے جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، ان کی باتوں پہ میرا پرسنل یہ میری فیلنگ ہے کہ خان صاحب کو بہت زیادہ اعتبار نہیں رہا۔ خان صاحب کہتے ہیں ان لوگوں نے مجھے بار بار دھوکہ دیا، بار بار غلط بیانی کی ہے، اور شاہ محمود قریشی صاحب بھی، فواد چودھری صاحب بھی، مسرت چیمہ صاحبہ بھی وہاں موجود تھیں، فاروق حبیب صاحب بھی تھے، اور اسد عمر صاحب بھی پھر آ گئے تھے، اعظم سواتی صاحب موجود تھے، تو پی ٹی آئی کی ٹاپ لیڈرشپ وہاں موجود تھی۔ ان کے سامنے خان صاحب بار بار وہ سارے بھی اس بات کا اظہار کر رہے تھے کہ جس دن یہ پرسوں جو ہوا ہے وہاں پہ، وہ باقاعدہ انہوں نے وعدہ خلافی کی ہے، اور شاہ محمود قریشی صاحب بار بار بتا رہے تھے کہ میں ان کو کہہ کے آیا ہوں کہ بس میں 5-10 منٹ کے اندر گرفتاری دینے کے حوالے سے خان صاحب سے کلیئرنس لے کے آتا ہوں۔ تو خان صاحب یہ کہہ رہے تھے، انٹرفیئر کر کے خان صاحب نے کہا کہ ان کی نیت ہی یہ تھی کہ انہوں نے آپریشن کرنا ہے، اس لیے ان کو یہ بھی ڈر تھا کہ کہیں یہ کلیئرنس دے نہ دیں، تو یعنی خان صاحب خود گرفتاری دے دیں، اس سے پہلے آپریشن کیا جائے۔ تو ان کا مقصد کہنے کا یہ تھا کہ ان کا جو مطمع نظر تھا وہ گرفتاری سے زیادہ آپریشن تھا، اور میری جان کو نقصان پہنچانا بھی تھا۔ ایسا سننے میں آ رہا ہے کہ سیکورٹی صورتحال کو کنسرن بناتے ہوئے الیکشن ملتوی کیا جا سکتا ہے۔ اچھا جی، میں الیکشن کی بات تو بعد میں کروں گا، پہلے جو میرا جو ذاتی کنسرن ہے نا جی، دیکھیں عمران خان صاحب اس وقت اس ملک کے سب سے بڑے لیڈر ہیں، پاپولر لیڈر ہیں، اور قریب بھی کوئی دوسرا نہیں ان کو پہنچ رہا پاپولیرٹی کے حوالے سے۔ ہمیں تو چھوڑیں، عوام کو بھی چھوڑیں، جو ان لوگوں کے اپنے کرائے ہوئے سروے ہیں نا، وہ بھی یہ بتاتے ہیں کہ جو پاپولیرٹی کی جو ریشو ہے، جو تناسب ہے، وہ غالباً 75 اور 25 کو چھو رہا ہے۔ ایکچوئل فگر اس سے بھی زیادہ ہے بہرحال، لیکن ان کے اپنے جو سروے ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں۔ تو اتنے بڑے لیڈر کی جو سیکیورٹی میں باہر دیکھ کے آیا، اور بہت افسوس ہوا کہ پنجاب پولیس نے جس طرح کا ان سے رویہ سلوک روا رکھا ہوا ہے کہ سیکیورٹی واپس لے لی ہے، تو وہاں پہ سیکیورٹی کی صورتحال جو ہے وہ بالکل اچھی نہیں ہے، اور یہ خان صاحب کے لیے، پی ٹی آئی کے لیے کتنی خطرناک ہے اس کو تو چھوڑیں، یہ ملک کے لیے بہت خطرناک ہے، بہت خطرناک ہے، یہ ملک کے لیے، ملک کی سلامتی کے لیے بہت زیادہ خطرناک ہے۔ سر الیکشن کے حوالے سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ الیکشن اگر ملتوی کیے جاتے ہیں سیکورٹی کنسرن بنا کے، تو خان صاحب کی کیا اسٹریٹجی؟ خان صاحب نے کہا ہے جی کہ ہم اگر انہوں نے الیکشن ملتوی کیے تو ہم رائٹ اوے ہم جو ہے وہ جدوجہد میں جائیں گے، اور آئین کے دائرے کے اندر رہ کے کریں گے، ہم کوئی غیر آئینی کام نہیں کریں گے۔ اس طرح کے ذکر چلے وہاں پہ کسی اور طرح کی جدوجہد کو، خان صاحب نے آؤٹ رائٹلی بالکل صاف کہا کہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ آئین، دستور اور قانون کے دائرے سے نکل کے کوئی جدوجہد کی جائے، لیکن ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی وضاحت کی ہے کہ جی ہم الیکشن ملتوی نہیں ہونے دیں گے۔ انہوں نے کہا ہے، کیٹیگوریکلی کہا ہے، انہوں نے کہا ہے جی کہ 2 دن کی تاخیر بھی ہوئی، سپریم کورٹ کے بتائے ہوئے جو فریم ورک ہے اس سے 2 دن کی تاخیر بھی ہوئی، تو پھر آگے جو ہے وہ 1 سال کیا 6 مہینے کیا پھر یہ لٹکاتے جائیں گے۔ اس لیے ہم کسی کو 1 دن کی تاخیر کی بھی اجازت نہیں دیں گے، جو سپریم کورٹ کے آرڈرز ہیں ان کو ہر قیمت پہ امپلیمنٹ کروائیں گے۔ جس بات پہ میں نے خان صاحب کو پریشان دیکھا ہے، وہ پریشانی ایک تو وہ میری بات ادھوری رہ گئی، ایک تو وہ بار بار رنجیدہ ہو رہے تھے اپنے جو کارکنان ہیں ذل شاہ کی، جیسے میں نے پہلے بتایا ہے، ان کی شہادت پہ، لیکن خان صاحب زیادہ اس بات پہ پریشان تھے کہ اگر انہوں نے آئین سے کوئی کھیل واڑ کیا اور اگر انہوں نے شرارتوں کا سلسلہ جاری رکھا تو پھر معاملات ادھر نکل جائیں گے، خدا نخواستہ، جہاں پہ میرے کنٹرول سے بھی معاملات باہر ہوں گے، اور میں ایسا بالکل نہیں ہونے دینا چاہتا۔ یہ انہوں نے 2 دفعہ بات کی ہے کہ وہ بہت خطرناک سٹیج ہوگی کہ میرے ہاتھ سے بھی معاملات نکل جائیں اور کسی کے ہاتھ میں بھی نہ رہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ ایک تو خان صاحب کی سیکیورٹی کے حوالے سے میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ اس ملک کے جو بڑے ہیں ان کو سر جوڑ کے بیٹھنا چاہیے۔ تاریخیں بھی یہی ہیں، عدالتیں بھی یہی ہیں، سب کچھ یہی ہیں، ہوتا رہے گا۔ جیسا بار بار اس بات کا ذکر بھی کیا جا رہا ہے کہ لاکھوں اشتہاری ہیں جن کو کوئی کچھ نہیں کہا جا رہا، نہ ان سے سمنز کی تعمیل کرائی جا رہی ہے، نہ ان کو اس طرح عدالتوں میں پکڑ کے پیش کیا جا رہا ہے۔
لیکن خان صاحب کے ساتھ یہ جو خصوصی سلوک کیا روا رکھا جا رہا ہے، یہ میرا خیال ہے کہ خطرناک صورت کی طرف جا سکتا ہے. اس لیے میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ اس ملک کے جو بڑے ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ خان صاحب کے جو کنسرن ہیں وہ صرف خان صاحب کے کنسرن نہیں ہیں، اس ملک کی ایک ہیوی میجورٹی کے کنسرن ہیں. سب کچھ یہیں رہے گا، خان صاحب بھی یہیں پہ ہیں، عدالتیں بھی یہیں پہ ہیں، ججز بھی یہیں پہ ہیں، کیسز بھی یہیں پہ ہیں. تھوڑا سا سانس لے لیں اور معاملات کو ٹھیک ہو لینے دیں. اس طرح کا سانحہ جو پرسوں جو حالات ہیں، یہ اگر ایک یا دو بار بھی اور ہوئے تو شاید یہ ملک جو ہے یہ کرپلڈ اکانومی کے ساتھ اتنے برے حالات کے ساتھ کیسے آگے چلے گا کچھ سمجھ نہیں آتا. سر اتوار کا جو پی ٹی آئی کا جلسہ ہے اس کی اجازت نہیں دی جا رہی، اس حوالے سے کوئی وہاں پہ بات ہوئی ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ ابھی انہوں نے فیصلہ نہیں کیا کہ ہم نے وہ کیسے آگے جانا ہے، کیونکہ اس پہ کورٹ کا ڈیسیژن، کورٹ نے کہا ہے، ریمارکس دیے ہیں اپنے، فیصلہ دیا ہے، تو اس لیے اس بات پہ ابھی آگے نہیں جا رہے. جو اس سے پہلے جو ایک معاملہ درپیش ہے وہ 18 تاریخ کی جو خان صاحب کی پیشی ہے، وہ ایک سیریس زیادہ معاملہ ہے. خان صاحب جانے کے لیے تیار ہیں پوری طرح سے، لیکن پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے وہ خان صاحب کی سیکیورٹی کے حوالے سے بہت زیادہ کنسرن ہے، بہت زیادہ. میرے وہاں پہ موجود 3-4 لوگوں سے بڑی تفصیل سے بات ہوئی ہے، خان صاحب نے خود بھی بریف کیا ہے، اور پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے وہ جینوئنلی یہ سمجھتی ہے کہ خان صاحب کی زندگی کو بہت سیریس تھریٹ ہے. ایسے سب سے امپورٹنٹ سوال کہ آپ جن نادیدہ اور دیدہ قوتوں کی بات کرتے ہیں اکثر، تو کیا عمران خان صاحب ان کے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار ہیں ابھی؟ خان صاحب نے بڑے کھلے دل کے ساتھ یہ بات کہی ہے. انہوں نے کہا کہ پرابلم یہ ہے کہ جب میں کوئی ایسی بات کرتا ہوں تو لوگ فوراً جو ہیں جو ہمیں چاہتے ہیں آئسولیٹ کرنا، سیاسی نظام سے الگ کرنا چاہتے ہیں، وہ فوراً یہ بزدلی کے تانے دینا شروع کر دیتے ہیں. لیکن خان صاحب کہتے ہیں کہ یہ اس کے علاوہ چارہ نہیں ہے کہ ہم بیٹھ کے بات کریں. لیکن خان صاحب کا پھر وہی موقف تھا کہ یار تالی ایک ہاتھ سے تو نہیں بجتی نا، تو اگر کوئی بھی ایسی مذاکرات کی ایفرٹ ہوتی ہے تو میں یا ہمارے لوگ جو ہیں وہ کھلے دل کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں، ملک کو اس صورتحال سے نکالنے کے لیے.